نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ ملک کے بہت سے فضائل ہیں، جو سب سے بڑی فضیلت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس میں یہ ہے کہ عذاب قبر سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن صرف اس کا پڑھنا بعض دوسرے مفسرین کے ہاں اس کو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی اس سورہ کے جو مضامین ہیں، اس کے اندر جو پیغام ہے، جو میسیج ہے اللہ رب العزت کا، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے صرف الفاظ سے برکت نصیب فرما دے تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اصل چیز الفاظ بھی ہے اور ان کے معنی بھی ہیں اور ان پر عمل بھی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جتنی بھی صورتوں کے فضائل قرآن مجید کے اندر احادیث کے اندر آتے ہیں، تو شارحین لکھتے ہیں کہ اصل میں تو حضور کا مقصد یہ تھا، جس طرح یہ فرمایا کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ تہائی قرآن ہے، ایک تہائی قرآن ہے، تو شارحین یہ لکھتے ہیں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی قرآن کے مضامین ہیں وہ تین بڑے مضامین ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ کیونکہ یہ سورت جو ہے سورہ اخلاص توحید کے مضمون کو بیان کرتی ہے، گویا ایک تہائی قرآن اس نے بیان کر دی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ سورہ کہف کے بارے میں آیا کہ دجال کے جو فتنے سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو اس میں بھی شارحین لکھتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو پیغام ہے، جس طرح اصحاب کہف نے کیا، یعنی جب دجال آ جائے اور تمہارے ایمان بچانے کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہے، تو تم بھی وہی کام کرنا جو اصحاب کہف نے کیا تھا، ایمان بچانے کے لیے کسی غار میں جا کے چھپ جانا۔ بہرحال دونوں طرح ہی ہے۔ بہرحال میرا تو یہ یقین ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی برکت کا باعث ہے اور اس کے معنی اور عمل تو ہے ہی ہے الحمدللہ۔ تو کوئی اگر اس نیت سے پڑھے تو اللہ اس کو نواز دے، تو اللہ کی رحمت سے کوئی بڑی بات نہیں۔ فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی بزرگ اور فیض رساں، بڑی ہی بابرکت اور بڑی عزت و مرتبت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ ملک سے مراد بادشاہت ہے، اتھارٹی ہے، قبضہ ہے پوری کائنات کا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ایسا مالک ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ، وہی ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، وَالْحَيَاةَ، اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ لِيَبْلُوَ، کس مقصد کے لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، أَيُّكُمْ، کون تم میں سے احسن عملا، عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یہ اسی صورت کے اندر جو خاص مضمون ہے یہ ہے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پہ بھیجا کیوں ہے؟ لیبلوکم، تاکہ ہمیں آزمائے، ہماری آزمائش کرے کہ کون اپنے ارادے اور اختیار سے اچھا عمل کر کے آتا ہے، تاکہ میں اس کو نواز دوں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بڑا زبردست اور بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت کے آخر میں دو صفتیں اللہ نے بیان فرمائی، پہلی عزیز اور دوسری غفور۔ عزیز کا مطلب ہے بڑی قوت طاقت رکھنے والی ہستی، ان کے لیے جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو اللہ اپنی طاقت سے نپٹے گا ان، اور غفور کن کے لیے جو اس کے احکامات کو مانیں گے اللہ ان کو بخش دے گا، اپنی بخشت سے اور رحمت میں جنت میں بھیج دے گا۔ تو جب بھی کسی آیت کے آخر میں اللہ کی صفات آتی ہیں تو اس آیت کے پس منظر میں ان صفات کا مطلب دیکھا جائے گا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ہستی، وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے اوپر تلے۔ یعنی آسمانوں کی حقیقت کیا ہے یہ ہم اس کو جان نہیں سکتے، ابھی سائنس بھی وہاں تک نہیں پہنچی، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہ 7 آسمان ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور اوپر تلے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔
تو کبھی انسان اللہ اس قابل ہو جائے تو شاید وہاں تک اس کی حقیقت معلوم کر سکے، لیکن جب تک اس قابل نہیں ہوتا تو ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ ایسے ہی اللہ کی مخلوق ہے جس طرح باقی مخلوقات ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا کہ تم اللہ کی رحمان کی اس تخلیق کے اندر کوئی کمی پاتے ہو، کوئی نقص پاتے ہو؟ پاؤ ذرا، فرجع البصر، اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ، دیکھو، هل تری من فطور، تم کوئی شگاف دیکھتے ہو آسمان کے اندر؟ یعنی کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی بڑی کائنات ہے، کبھی کوئی شگاف دیکھا اس میں؟ کوئی کمی دیکھی، کوئی نقص دیکھا؟ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، ثم مرجع البصر، لوگوں پھر اپنی نظر دوڑاؤ، بار بار دیکھو، کرتین، دوبارہ نظر دوڑاؤ، ینقلب، لوٹ آئے گی واپس، الیک البصر، تمہاری نظر تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ یعنی کس طرح لوٹ آئے گی؟ خاسئن، ناکام اور نامراد، وہو حسیر، اور بڑی وہ تھکی ماندی ہوگی، یعنی تھک ہار کے لوٹ آئے گی، وہ کوئی شگاف، کوئی نقص، کوئی خامی اس کے اندر نہیں پا سکے گی۔ تو یہ صورت جو سورہ ملک ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا اور انسانوں کی جو تخلیق کا مقصد جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ انشاءاللہ اس پر بات جاری رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔